آپ مذمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایک مذمت تو ہم سارے کرتے ہیں. کیا آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں یا نہیں؟ اور اب زمان پاک کافی خاموش ہے. تو جو لوگ، میرا نہیں خیال یہ ینگسٹرز ہار مانیں گے سسٹم سے، اس نظام سے، وہ لڑتے رہیں گے. یہاں پہ کامیاب جو ہیں وہ منیر صاحب جیسے جج ہیں اور مشاق جیسے جج ہیں، کیونکہ کمپرومائز ہیں. یا ہم سیکیورٹی اسٹیٹ بن کے پھر ویسے ہی رہیں کہ الیکشن میں چھوٹی جگہوں سے بڑے لیڈر نکلے ہیں اور بڑے لیڈروں نے چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا کہ اب لیڈرز اور یہ جو سو کالڈ الیکٹیبلز ہیں یہ اب میٹر نہیں کرتے. ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے، ہمارے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ، ہماری بیوروکریسی نے کوئی سبب نہیں سکتا، اور انہوں نے بار بار ان چیزوں کو دہرایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میرا نام ہے عظمیٰ سلام اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دا اسپاٹ لائٹ میں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے دعوت دی ہے فیصل فرید چودھری صاحب کو. آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، فارمر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں اور اسپیشل پروسیکیوٹر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہیں. آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں سر. تھینک یو جی. سر، میں آپ سے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر میں بات کروں گی، اور سب سے پہلے میں آپ سے سوال یہ کروں گی کہ آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کا میں پولیٹیکل ونگ کا تو کبھی حصہ رہا نہیں. میں کسی بھی پولیٹیکل آفس ہولڈ نہیں کرتا تھا. میں پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم میں رہا ہوں. پی ٹی آئی کا بہت بڑا سپورٹر بھی ہوں، ووٹر بھی ہوں اور ایڈمائرر ہوں. پہلے بھی تھا، آج بھی ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا. اور پی ٹی آئی کے میں عمران خان صاحب کے جو شخصیت ہے وہ مجھے بہت انسپائر بھی کرتی ہے. ایز اے لیڈر بھی میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے. وہ بہت ہی ایک آنیسٹ آدمی میں نے ان کو دیکھا ہے. بہت دلیر آدمی ہیں وہ، اور ان میں وہ جو تمام قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں میں نے دیکھا ہے کہ میرا کیونکہ جو تعلق ہے ایک سیاسی خانوادے سے ہے. پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی. فاطمہ جناح بھی 2 دفعہ میرے گھر پہ آئیں. میرے دادا چودھری محمد اویس صاحب نے ان کو سپورٹ کیا. تو ہم کیونکہ پرانے لوگ ہیں، میں نے بہت سارے لیڈران کو بہت قریب سے دیکھا ہے. بٹ آئی کین واؤچ فار عمران خان صاحب کے ان کی شخصیت، ان کی سوچ جو ہے اور ان کی سحر انگیزی ہے شخصیت کی، وہ آپ کو بہت متاثر کرتی ہے، اور خاص کر جو ینگ لوگ ہیں ان کو. تو میں نے عمران خان صاحب کو بہت مختلف پایا ہے باقی لوگوں سے، اور میں بہت انسپائر ہوں ان سے. ٹھیک ہے سر، آپ فواد چودھری صاحب کے بھائی بھی ہیں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ آج کل کہاں ہیں؟ آج کل اڈیالہ میں جو پائے جاتے ہیں جی، وہ ان کو جو ہے وہ مختلف کیسز میں رکھا گیا ہے. وہ فالس اینڈ فریولس اینڈ کانکاکٹڈ کیسز ہیں. الیکشن کا ماحول تھا اور فواد نے اپنے علاقے میں ایسے کام کروائے ہوئے ہیں کہ وہ آزاد بھی کھڑے ہوتے یا کس پی ٹی آئی سے کھڑے ہوتے. پی ٹی آئی سے تو کوئی بھی کھڑا ہوا تو ایک اس بار بہت ہی رزلٹس حیران کن آئے. تو ان کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے جیل میں رکھا گیا اور فالس اینڈ فریولس کیسز میں رکھا گیا. ابھی بھی جس کیس میں وہ اندر ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے لیے ایک سڑک کیوں پرپوز کی. وہ سڑک جس کا ڈیزائن نیس پاک نے کیا ہے، جس کو اپروول پی ایس ٹی پی میں پلاننگ ڈویژن نے دی ہے، بجٹ کا حصہ ہے، اور جس کا ٹھیکیدار ایف ڈبلیو او ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے یہ سڑک کیوں دی، اور اس کیس میں اندر ہیں. وہ اس کے علاقے کا ایک جس کے وہ تھے نمائندے، تو وہاں پہ وہ سڑک پرپوز کرنے کے کیس میں اب اندر ہیں. اب دیکھیے کتنی دیر اڈیالہ میں رہتے ہیں. سر، ایک تو جب فواد چودھری صاحب نے جب پی ٹی آئی چھوڑی تو وہ جہانگیر ترین کی پارٹی میں بھی جوائن کرنا چاہ رہے تھے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا اچھا فیصلہ تھا، یا آپ اس کے اوپر کیا کام؟ انہوں نے پالیٹکس سے بریک لی تھی. پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد نہیں کہا، اور وہ جیل میں بھی اس لیے ہیں کہ وہ ایکٹیو نہیں تھے یا انہوں نے وہاں پہ انکار کیا نیریٹو کا حصہ بننے میں. عمران خان صاحب کے یا ان کی فیملی کے خلاف جو نیریٹو تھا. تو جو جہانگیر ترین صاحب، دیکھیے ذاتی تعلقات تو کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سیاسی تعلقات ان کے بھی کسی، میں آئی کین واچ فار دیٹ. اگر ہوتے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اکیلے ہی ہوتے وہاں پہ.
بالکل ٹھیک ہے سر. ہم نے جب دیکھا کہ زمان پارک میں جب دھرنا ہو رہا تھا عمران خان کی حفاظت کے لیے، وہاں پہ ایک کافی ٹائم میرے خیال سے شروع بھی تھا، تو وہاں پہ کیسا انوائرمنٹ کیسا دیکھا آپ نے؟ دیکھیے زمان پارک میں جب عمران خان صاحب یہاں سے شفٹ ہوئے، پہلے بنی گالہ میں بھی، اور وہ جب رجیم چینج کے بعد ایک کنٹینیوس ان کے اوپر جو ہے وہ اریسٹ ڈالی گئی مختلف چیزوں پہ، تو اریسٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے وہاں پہ بہت سارے سپورٹر جو ہیں وہ وہاں پہ اکٹھے ہم نے دیکھے تھے. تو زمان پارک کے جو محلے دار ہیں، آپ ان سے بھی پوچھیں تو وہ کچھ تو تنگ تھے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ سیکورٹی کا یہ سارا تھا، اور پھر ان کی اپنی حکومت بھی تھی جب تک پنجاب میں اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں، وہ تب تک اس کے بعد تک بھی کافی وہاں پہ ہنگامہ خیز شب و روز تھے. اور جب ہم جاتے تھے وہاں پہ تو تب بھی بڑا ایک میلہ شیلا تھا وہاں پہ. میں نے دیکھا جلیبیاں پکوڑوں والے بھی کافی ہوتے تھے، پاپڑ والے بھی کافی ہوتے تھے. تو وہاں پہ ایک شغل تھا زمان پارک میں. اور اب زمان پارک کافی خاموش ہے خان صاحب کے ڈیلا شفٹ ہونے کے بعد. تو وہ ایک سال تقریباً رہا، وہ کافی ہنگامہ خیز رہا وہاں پہ. اور وہاں پہ مختلف لوگ آتے تھے، مختلف ورکرز آتے تھے، تو وہاں پہ دیکھتے تھے ہم جب بھی پروفیشنل اپنے انگیجمنٹس کے سلسلے میں خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی بیسیکلی وہاں پہ جانا، تو ہم دیکھتے تھے وہاں پہ کافی رونق میلہ ہیپننگ تھا. بالکل. اچھا سر، میں آپ سے الیکشن کے حوالے سے آپ نے بات بھی کی، تو میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گی کہ کیا آپ کو 8 فروری کے الیکشنز میں اور 2018 کے الیکشن میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ 2024 کا الیکشن اگر آپ اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں کسی طور پہ بھی دھاندلی کے حساب سے، پولیٹیکل پارٹیز کو وکٹمائز کرنے کے لحاظ سے، لوگوں کو ایک بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرنٹ لیول پلینگ فیلڈس دینے کی اور کسی سے پلینگ فیلڈ لینے کی، تو آپ 70 کے الیکشن سے اس کو کمپیریزن کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے. دیکھیے 2018 کا ایک فالس کمپیریزن ضرور کیا جاتا ہے، وہ کچھ لوگوں کی طرف سے، کچھ ایسا میڈیا میں یا ہمارے ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے. 2018 میں نواز شریف صاحب اندر تھے، پاکستان مسلم لیگ نواز نے الیکشن لڑا تھا. ان کے لوگوں کو کاغذ جمع کرانے سے پہلے اٹھایا نہیں گیا تھا. ان کے پرپوزر سیکنڈرز کو جیلوں میں ڈال کے پھینٹی نہیں پھیری گئی تھی. اور اسی طرح ان کے ووٹرز کو پھینٹا پھیرا نہیں گیا تھا. اس بار 2024 میں یہ سارا کام ہوا، اور اتنا نیکڈ ہوا، اتنا بلیٹنٹلی ہوا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ نے دیکھیے کوئی بھی ایسا الیکشن نہیں ہے پاکستان میں جہاں پہ نادیدہ قوتوں کی مداخلت نہ ہو. ٹھیک ہے، اور نادیدہ قوتوں کا میں لفظ استعمال کروں آپ کو اور مجھے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ ان کی ہمیشہ مداخلت رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کی مداخلت کبھی نہیں رہی جس طرح سے اس بار یہ جو الیکشن ہے، یہ جو الیکشن کے دن کا جو ایک ماحول ہے، آپ دیکھیے کہ الیکشن کے دن کا ماحول اور شام تک کے جو رزلٹ آ رہے تھے وہ کیسے آ رہے تھے. یہ عوام کا ریوولٹ ہے سسٹم کے خلاف، عوام کا ریوولٹ ہے ان قوتوں کے خلاف جو کہ کنٹرول کرنا چاہتی ہیں. اور ڈیموکریسی پہ اور جو الیکشن کا پروسیس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے ینگسٹرز نے اس پہ کانفیڈنس کا اظہار کیا. اور اگر سوچنے والوں میں کوئی رتی بھر بھی کوئی دور اندیشی ہو تو وہ یہ سوچیں کہ جن لوگوں نے الیکشن پروسیس کے اوپر اعتبار کیا ہے، اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے، آپ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائیں گے تو پھر کون سا سسٹم آئے گا جو ان کو ڈیلیور کرے گا. کیونکہ باہر طور اسٹیک ہولڈر اس سارے نظام میں سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر وہ عوام ہے. عوام سے پاکستان سے بڑا نہ کوئی ادارہ ہے، نہ شخصیت ہے، نہ ہی کوئی پارٹی ہے. سب پارٹیاں پاکستان کے عوام سے جو ہے بعد میں آتی ہیں. تمام کو انہیں کا سوچنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. تو سر اگر آپ کہتے ہیں کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو دھاندلا ہوا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، دھاندلا ہوا ہے، وہ بھی چھوٹا لفظ ہے نا. تو میں اب جیسے میں ینگ ہوں یا میرے ٹیم ممبرز ینگ ہیں، انہوں نے سب نے ہم نے جا کے ووٹ کاسٹ کیا، لیکن پھر ہمیں دوسرے دن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ووٹ کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، یا آپ نے شاید ٹائم ضائع کیا. تو میں شاید ڈس اپوائنٹ بھی ہوئی ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آئندہ فیوچر میں کیا لوگ اس چیز کو سمجھیں گے یا وہ اسٹیپ بیک کریں گے؟
نہیں، میرا خیال میں دیکھیں ہماری بڑی ریزیلینٹ نیشن ہے، اور ایک جو ینگسٹرز ہیں خاص کر جن کو عمران خان نے انسپائر کیا ہے، مجھے ان کی ایک بات بڑی لوگوں نے سنا ہے بٹ ہم نے پاس بیٹھ کے سنا ہے، وہ کہتے تھے وہ ہارتا ہوا جو ہار مانتا ہے. تو جو لوگ، میرا نہیں خیال یہ ینگسٹرز ہار مانیں گے سسٹم سے، اس نظام سے، وہ لڑتے رہیں گے اور وہ اپنا آپ جو ہے پیسفلی جس طرح سے انہوں نے اس بار کیا ہے. یہ جو پاکستان کے ادارے ہیں، فیصلہ ساز ادارے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ جڑے رہیں گے تو وہ بھی مضبوط ہوں گے، عوام بھی مضبوط ہوگی، ملک بھی مضبوط ہوگا. دیکھیے اداروں میں اور عوام میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور فاصلے سے کمزوری ہوتی ہے. اور پاکستان کی مضبوطی اسی میں ہے کہ عوام اور ادارے ایک پیج پہ رہیں، ایک نظام پہ رہیں. دنیا بھر میں اختلافات ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو ریزالو ہے وہ ڈیموکریسی میں ہوتا ہے. آپ کے نیبر میں انڈیا پاکستان سے کچھ 4-5 گنا بڑا ملک ہے، لیکن ڈیموکریٹک جو ڈیموکریسی ہے وہاں پہ شکایتیں ہوتی ہیں، سب میں ہوتی ہیں، لیکن ایک ریزالو رکھا ہوا انہوں نے کہ اس کو الٹیمیٹلی الیکشنز کے اوپر جو ریزلٹس آئیں گے، حالانکہ وہاں پہ الیکشن کے ریزلٹ کیونکہ مرحلہ وار الیکشن ہوتے ہیں، بہت دیر تک ووٹیں سنبھالی بھی جاتی ہیں، تو وہاں پہ نظام اس طرح سے کا رکھا گیا ہے کہ لوگوں کو کم سے کم اپنے الیکٹورل پروسیس پہ، ڈیموکریسی پہ یقین رہے. تو یہ یقین، دیکھیے کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق، کوئی بھی ملک یا وہ چلتا ہے اعتبار کے اوپر، بھروسے کے اوپر. جب بھروسہ نہیں رہتا تو گھر بھی نہیں چلتے، ملک بھی نہیں چلتے. سو یہ بھروسہ قائم رہنا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہی ہے. تو سر اگر فرق آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے دھاندلی ہوئی ہے، یہ فرق ہوا ہے، تو اور جو ووٹس ہیں وہ آئی تھنک اٹس الیکٹورل جو پروسیس ہے وہ ایک ڈیموکریسی کا ایک اہم حصہ ہے. تو اگر ہم ووٹس کو ہی، اگر اس کی اہمیت کو یا ووٹ کو، جیسے نعرے بھی لگاتے ہیں کہ عزت دو، ووٹ کو عزت نہیں دیتے تو پھر آپ ڈیموکریسی ایکسپیکٹ نہیں کریں آپ کسی بھی ملک میں. اور جب تک ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی یا پھر اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو کوئی بھی ملک ترقی نہیں کرے گا. تو اور ایک سر اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں یہ آپ سے یہ سوال کروں گی کہ کیا ہمارے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی یا اکنامک اسٹیبلٹی کو ہم فیوچر میں دیکھ سکتے ہیں، یا ہم سیکورٹی اسٹیٹ بن کے پھر ویسے ہی رہیں گے؟ نہیں، سیکورٹی بھی انسٹیبل ہوگی. اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی تو سیکورٹی بھی انسٹیبل ہوگی، ڈیفینس بھی انسٹیبل ہوگا. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. دیکھیے، آپ جب انویسٹمنٹ آتی ہے، معیشت جو ہے وہ، اگر آپ جو کامیاب ڈیولپ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز، نیشنز ہیں، آپ ان کا جا کے مطالعہ کریں تو آپ کو کیا 2-3 چیزیں جو ہیں بڑی موٹی موٹی وہ آپ کو نظر آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہاں کا نظام ظاہر جمہوری نظام ہے، لوگوں کی رسپیکٹ ہے، سٹیزنس کی رسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے ووٹ کی رسپیکٹ ہے، اور پھر آپ کی جب یہ چیزیں آتی ہیں تو آپ وہاں پہ رول آف لا ہے. رول آف لا ہوگا تو لوگ پیسے انویسٹ کریں گے. رول آف لا نہیں ہوگا، دیکھیے یہاں پہ چوری چکاری ہوگی، جہاں پہ فراڈ ہوگا، جہاں پہ دھوکہ بازی ہوگی، وہاں پہ لوگ پیسے نہیں لگاتے. اور وہاں پہ طاقتور جو ہیں وہ اگر قانون کی گرفت میں نہیں آئیں گے تو مولا علی کا یہ قول جو ہے وہ بہت زبان زد عام ہے کہ جب آپ طاقتور کو سزا دیتے ہیں تو پھر معاشرہ سدھرتا ہے، اور اگر ایک طاقتور سزا سے بچتا ہے تو وہ پھر جو سزا ہے وہ معاشرے میں تقسیم ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ رول آف لا نہیں ہے. طاقتور لوگ جو ہیں وہ جرم کرنے کے بعد بھی بچ جاتے ہیں. احتساب کا نظام ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. جو احتساب کے ادارے ہیں وہ پولیٹیکل بدلہ لینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، وہ ڈرائیو بھی اس طرح سے کرتے ہیں، چاہے اس میں کوئی بھی حکومت ہو. بہت ساری چیزوں کے اوپر یہ آپ کسی کو بر الزماں نہیں قرار دے سکتے. جب تک یہ چیزیں 3-4 موٹی آپ نہیں کریں گے تب تک نہ تو آپ کی معیشت، جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں ہوگا تو پھر پاکستان سمیت دنیا کا کوئی ملک نہ وہ فائنینشلی وائبل ہو سکتا ہے، نہ وہ سیکورٹی کے لحاظ سے وائبل ہو سکتا ہے، نہ وہ معاشرتی لحاظ سے وائبل ہو سکتا ہے. کسی طریقے سے بھی وائبل نہیں ہوگا. اور وہ جب تک آپ کو استحکام لانا ہے تو استحکام سٹارٹ ہوتا ہے لوگوں کی عزت سے، لوگوں کے فیصلوں کی عزت سے. وہ لوگ جو ہیں اگر ہوں گے تو پھر سب کی عزت قائم رہے گی. اگر آپ لوگوں کی اور لوگوں کی مینڈیٹ کی عزت نہیں کریں گے تو پھر کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. سر اس کے لیے تو ہم نے کانسٹیٹیوشن بنایا نا، لیکن کانسٹیٹیوشن کے ہم نے دیکھا کہ بارہا جو ہے وہ وائلیشن ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وائلیشن کا قصوروار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟
دیکھیں اس وائلیشن کے قصوروار کوئی ایک پارٹی، ایک ادارہ، ایک جماعت تو نہیں ہے، صحیح سارے ہیں. مثلا اگر آپ دیکھیں برطانیہ میں کوئی آئین ہے وہ غیر تحریری آئین ہے، نارمس پہ چلتے ہیں، نارمس پہ چل رہا ہے نا ملک. وہاں پہ کسی کی ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ کسی جج کو جا کے انفلوئنس کریں. کسی کی یہ ضرورت تو نہیں ہے کہ فارم 45 کو 47 میں جا کے ٹیمپر کریں. کسی کو ایسی ضرورت تو نہیں ہے کہ پارٹیاں بدلائے. کسی کو ایسی ضرورت بھی تو نہیں ہے کہ لوگوں کو اٹھا کے پینٹا پھیرے اور پھر وہ سارے پریس کانفرنسیں کریں. ایسی تو کہیں بھی نہیں ہوتا. سو بات یہ ہے کہ آپ سسٹم جو مرضی رکھ لیں، آپ کانسٹیٹیوشن جو مرضی بنا لیں، جب تک اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے آپ، جب تک آپ اس کو عزت نہیں دیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. ڈنڈا کی عزت جو ہے وہ ایک حد تک ہو سکتی ہے، اس کے بعد وہ فیئر کا جو رشتہ ہے، خوف کا بھی رشتہ ہوتا ہے نا، وہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کب تک اس کو اس طرح سے چلائیں گے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ میرے خیال میں نہ تاریخ کا مطالعہ ہے ان کا، نہ ہی انہوں نے کوئی سیاسی جو تاریخ اس کا مطالعہ کیا ہوا ہے، اور وہ کانسیکوینس جو ہیں ریگارڈلیس آف اپنی ایک سیلف سیٹسفیکشن کے لیے لگے ہوئے ہیں، جس کا جو شخصانہ ہے یا جس کا انجام جو ملک بھگت رہا ہے بھگتے گا، ملک کی عوام بھگتے گی، اور اس طرح کے ضد بازی کے نتائج اچھے نہیں ہوتے. سر اس میں تو پھر اینڈ پہ جو ہے وہ سارا ملبہ عوام پہ گرتا ہے اور سب سے زیادہ سفر بھی عوام کرتی ہے. تو یہ تو ایک مسائل ہیں نا ہمارے ملک کے، اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ یہ ساری چیزیں ہم کیسے ٹھیک کریں گے، بیکاز بہت بگاڑ پیدا ہو گیا. اور آپ ایک اور سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جب انٹرم گورنمنٹ آئی تھی ہماری تو ان کے ذمہ بھی تھا کہ 3 مہینے میں انہوں نے الیکشن کرانے، لیکن وہ نہیں کرا سکے. تو یہ بھی ایک کانسٹیٹیوشن کی ایک وائلیشن ہوئی ہے. تو ہم کانسٹیٹیوشن کی وائلیشنس تو کر لیتے ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی پکڑائی نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وائلیشن کرنے والے کے آج تک آپ نے احتساب کیا نہیں، یا احتساب کیا ہے تو بڑا وہ سلیکٹیو ہے. وہ آپ نے اس میں جو باقی لوگ ہیں وہ بھی ونڈکٹیونیس میں آ گیا. اس کو فری اینڈ فیئر طریقے سے کبھی کسی نے کہا ہی نہیں. ہم بات تو کرتے ہیں آزاد عدلیہ، کسی کو ورق آتی ہے یہاں پہ؟ کسی کو کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ آزاد جج لگائیں گے تو وہ سوال کریں گے. یہاں پہ آزاد ججز کا کیا حال ہوتا ہے؟ آزاد ججز کا جو حال ہوتا ہے وہ آج سے نہیں، پچھلے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے. یہاں پہ کامیاب جو ہیں وہ منیر صاحب جیسے جج ہیں، مولوی مشتاق جیسے جج ہیں، کیونکہ کمپرومائز تھے. یہاں پہ آزاد جوڈیشری جو ہے وہ کسی کو ہضم نہیں ہوگی. یہاں پہ آزاد آواز کسی کو ہضم نہیں ہوتی. اٹھا کے لوگ، اسد طور کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اسد طور نے کوئی جرم تو نہیں کیا، مجھے اس کا نام لینا پڑا کہ وہ تازہ ترین وکٹم ہے اس نظام کا. وہ تنقید کرتا تھا. تو تنقید اگر آپ سہ نہیں سکتے ہیں تو پھر آپ پبلک آفس ہولڈر کیوں ہیں؟ پھر آپ کو پبلک میں نہیں آنا چاہیے. پبلک آفس ہولڈر کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی رائے کا احترام کرے. اور جب آپ لوگوں کی تنخواہوں سے ٹیکسز سے پیسے لیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، تو پھر لوگ تو تنقید کریں گے. ہمارے یہاں پہ جو مینٹلٹی ہے وہ ابھی بھی کالونیل ایرا کی ہے. ہمارے جو نظام ہے وہ بھی کالونیل ایرا کا ہے. طاقتور ترین ادارے جو ہیں وہ بھی ایک آفس کے اوپر جو ہے ڈپینڈنٹ ہیں. اپنی جب انہوں نے جو کالونیز بسا کے گئے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں انہوں نے ریفارمز کر لی ہیں، اور جو کالونیز تھیں وہ ابھی تک ہمارے تو قانون بھی 1860 1870 1875 کے ہیں. ہم نے تو اس میں امینڈمنٹ بھی صرف نام کی حد تک کی ہے، اور آج تک جو کالونیل ایرا کے بلیک لاز ہیں وہ ہم اس طرح سے اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح ہنسی خوشی لگاتے ہیں. ہم اپنے پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، کس کمپلیکس کا شکار ہیں کہ ہم اپنی بولی کے اوپر، اپنی کلچر کے اوپر اپنے جیسے لوگوں کو انفیریئر سمجھتے ہیں، اور انہیں کو جو ہے عزت دینے کو تیار نہیں ہے. تو جب تک آپ ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ کوئی بھی نظام عزت دیے بغیر تو نہیں چل سکتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اینڈ ہے؟ ہم بہتری کی طرف جائیں گے؟ بہتری کی طرف لوگ ہی ٹھیک کرتے ہیں. ملک کو باہر سے کوئی نہیں آیا. یہ آپ میں ہمارے جیسے لوگ ہی کھڑے ہوں گے تو یہ ٹھیک ہوگا. اور لوگ کھڑے ہیں، تو لوگ کھڑے ہیں. وہ غدار دیکھیے، وہ غدار ان کو تو اس وقت بھی گلیلیو کو بھی غدار لوگ کہتے تھے. بعد میں جو مسلمان سائنسدان آئے تو ان کو بھی لوگ طرح طرح کے نام دیتے تھے. ہمارے پاس تو نبی پاک کی جو ہے سنت ہے، ان کی ایک لائف ہے، وہ رسالت سے پہلے بھی رسالت کے بعد بھی. ٹھیک ہے، تو کیا کیا الزام اس پاک ہستی پہ بھی نہیں لگے. تو سبق ہے نا اس میں ہمیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو لڑنا تو پڑتا ہے.
اور لوگ ہی لڑتے ہیں, لوگ ہی کھڑے ہوں گے, لوگ ہی آئیں گے اور لوگ اس کو بچائیں گے. دیکھیے یہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس سارے نظام کا حصہ بننے سے انکار کر دیا. آپ کیوں نہیں تعریف کریں گے مصطفیٰ نواز کوکر کی, سعد رفیق کی, ڈاکٹر نثار چیمہ کی, محمود خان چکزئی کی, یا اپنا اور جو دو جن کے میں نام بھول رہا ہوں جن کو سیٹیں آفر کی گئیں انہوں نے نہیں لی. تو یہ بڑے لوگ ہیں, ان کی آپ تعریف کیے بغیر کیسے کہیں گے؟ انہوں نے جو کنڈکٹ کیا ہے, بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہارے ہیں اور انہوں نے بڑا آنریبلی ایکسیپٹ کیا ہے, مبارکبادیں دی ہیں. تو ایسے لوگ بھی تو ہیں نا. تو اگر ہم صرف برے کی طرف دیکھتے رہیں گے تو پھر اچھے کی طرف کوئی نہیں دیکھا گیا تو پھر اچھے لوگ ڈسکریج تو ہوں گے. تو وی ہیو ٹو انکریج دوز گڈ سولز, دیٹ کائنڈ سولز جنہوں نے یہ کام کیے ہیں. اگر نواز شریف جیسا آدمی ہے جو شخص ہار کھا کے جعلی طریقے سے جیتا ہے تو اسی پارٹی میں سعد رفیق بھی ہے, شائقہ خان بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی لوگ تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو لک اپون دوز پیپل جو کہ کارکنان ہیں لیکن لیڈروں سے بڑے ثابت ہوئے ہیں. اس الیکشن میں آپ کو, I'm sorry میں لمبا جواب دے رہا ہوں, کہ الیکشن میں چھوٹی جگہوں سے بڑے لیڈر نکلے ہیں اور بڑے لیڈروں نے چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا ہے. یہ بھی ایک الیکشن 2024 کا ایک رزلٹ میں نے نوٹ کیا ہے, پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. مجھے یہ بات بتائیں کہ جب پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ضرورت تھی انہی کے لیڈرشپس میں سے, وہ مذمت کر کے چلے گئے اور عوام ساتھ کھڑی رہی, تو کیا کہاں اس کی وجہ دیکھیے نا, اس لیے پی ٹی آئی نے تو یہ بدل کے رکھ دیا ہے نا کہ اب لیڈرز اور یہ جو سو کالڈ الیکٹیبلز ہیں یہ اب میٹر نہیں کرتے. جس کو پارٹیاں ٹکٹ دیں گی یہی کلچر ہونا چاہیے, یہی وہ کامیابی ہوتی ہے آئیڈیالوجی کی. کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے, آپ لودھرا میں دیکھیں 2 دن پہلے انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ چینج کیا ہے, خاتون بیٹھ گئی, ان کو بٹھایا, کس کو بٹھایا, جو ہے ابھی تو خیر ایک سائڈ کی اسٹوریاں ہیں نا, اب جب دوسری سائڈ کی کبھی اسٹوریاں بھی نکلیں گی, جب آپ لوگ انٹرویوز کریں گے, بات کریں گے, تو جب وہ آئیں گی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مذمتیں کی ہیں, یہ کروائی گئی ہیں, یہ کس طریقے سے کروائی. لیکن آپ دیکھیے کہ آپ ان کی پاور دیکھیے کہ 48 آورس پہلے وہ اپنا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرتے ہیں اور وہ جیتتا ہے, وہ جیت جاتا ہے. اور آپ نے کتنے ان کے نشان واپس لیے. اس سے زیادہ کوئی میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی اس سے زیادہ نائب حرکت تو ہو نہیں سکتی جو ہوئی کہ آپ نے ایک پارٹی کا نشان لے لیا. اس کے باوجود کتنے نشانوں پہ جیتی لڑی, اور ایک پارٹی جس کو یہ کہا گیا یا سمجھا گیا عوام کی, یہ بھی تو توہین ہے نا کہ ان کے آپ انٹلیکٹ کی توہین کریں, آپ ان کے عوام کے ذہن کو سمجھیں کہ یہ کمتر ہیں اور یہ تو ایک نشان نہیں دیں گے تو شاید گڑبڑ ہو جائے گی. تو انہوں نے ثابت کیا کہ نہیں, عقل مند بھی عوام ہے, اور ٹیکنالوجی اور یہ سارا کا استعمال بھی عام لوگوں نے کیا, بزرگوں نے کیا. تو یہ ایک چیزیں آئی ہیں 2024 میں, بہت اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں. سو یہ ایک بڑی چینج ہے. یہی ایک جو ماڈرن اسٹیٹس ہیں یا ڈیولپڈ اسٹیٹس ہیں اس میں ہے کہ آپ دیکھیں لیڈر آتے جاتے ہیں, تو یہ سو کال لیڈر وائپ آؤٹ ہوں گے, عام آدمی آپ میں اور ہماری کلاس کے لوگ آئیں گے اور وہ آئیں ہنسی خوشی. باہر کا جو فوکویاما یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی جو ولنگنیس ہے کہ اپنی جگہ چھوڑتے ہیں. آپ نے ویسٹ میں دیکھا ہے لوگ آتے ہیں دین دے گو اوے, دے ڈو ناٹ اسٹک. یہاں پہ ہمارے تو 85 کا پروجیکٹ ہے, وہ جانے نہیں چھوڑا اس ملک کی, تو وہ جب تک نہیں چھوڑے گا, جب تک نئے لوگ نہیں آئیں گے تب تک وہ نئی سوچ آئے گی. مجھے بڑی امید ہے, میں تو ہمیشہ پازیٹیو دیکھتا ہوں, میں پیسمسٹ بالکل نہیں ہوں. سر آج بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی حکومت میں ایک بڑی کولیبریشن ہوئی ہے اور آج وہ خلف برداری کی تقریب بھی آج ہو رہی ہے, تو آپ اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کتنے ٹائم چلے گی؟ دیکھیے یہ گورنمنٹ جعلی مینڈیٹ سے آئی ہے, PDM2 ہے اور PDM 2 پتہ نہیں کیا ہے, بٹ واٹ ایور اٹ از, اس کا مینڈیٹ اصل نہیں ہے. اور میں نہیں دیکھیے کوئی بھی چیز زور زبردستی سے کتنی دیر چلائی جا سکے گی. چلانے آپ پہلے بھی چلانے کی کوشش کرتے رہے, وہ چلی تو نہیں, ڈیٹیریٹ ہوئی ہے. آپ ایک اس پوائنٹ پہ ہم جلدی آ گئے ہیں, بلکہ آلموسٹ وی ہیو ریچڈ کہ ہم آپ سے زیادہ دیر اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ اس سے نہیں چلا سکیں گے. یہ جو چلا رہے ہیں وہ سمجھ جائیں تو ان کی مہربانی ہے, نہ سمجھیں تو پھر ہر کوئی اگلا انجام دیکھ کے ہی سیکھتا ہے, تو ایک اور انجام دیکھ کے ہم سیکھ لیں گے. اگر ہم نے آج تک 71 سے سبق نہیں سیکھا ہے یا اس کے بعد سے ہونے والے واقعات سے سبق نہیں سیکھا ہے, انیویٹیبل تو کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیے ایک دن ہر کچھ چلا جائے گا, لیکن کام آپ کے جو
جو تاریخ میں تو آپ کی ڈیڈس رہ جاتی ہیں, وہ ڈیڈس کو لوگ کیسے دیکھتے ہیں وہی میٹر کرتا ہے. باقی چلے تو ہر کسی نے جانا ہے, تو اس کے بعد بھی ایک ایرا ہے نا, ٹائم تو کسی کے لیے نہیں رکے گا. تو دس شیل پاس ٹو, تو بس آگے جب دیکھیں گے جو اگر اچھے کارنامے کر کے رہیں گے ان کو لوگ یاد کریں گے, باقی اچھوں کو بھی اور شیطانوں کو بھی یاد کرتے ہیں لوگ. بالکل ٹھیک ہے سر. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے کہ میں مذمت کرتا ہوں. میں آپ کو کچھ ڈیٹس بتاؤں گی اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ مذمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ایک مذمت تو ہم سارے کرتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے باقی کی پوچھ لو. ایک مذمت آپ کرتے ہیں, اچھا. اس کا کیا بغیر چارہ بھی نہیں ہے نا. صحیح بات ہے. آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ کس کی؟ ہاں آپ مذمت کرتے ہیں. آپ بھی کرتی ہیں. بالکل ببانگے دول کہہ دیجیے. سر میں اس میں کچھ نہیں کہوں. بالکل ٹھیک ہے سر. 25 جولائی 2018 اس دن کیا ہوا؟ الیکشن ہوئے تھے اس دن. 2018 کے الیکشن. نہیں, میں اس کی بالکل مذمت نہیں کرتا. وہ تو ایک شاندار چینج آیا تھا پاکستان میں. پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار آئی تھی, تو پاکستان میں بہت عرصے کے بعد ایک چینج آئی تھی, اور جو پولیٹیکل ڈائنیسٹیز ہیں ان سے جان چھوٹی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش آئی تھی, اور میں اس کی بھرپور سپورٹ کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. 16 دسمبر 1971 فال آف ڈھاکہ. اس کی جتنی مذمت کی جائے کام ہے, اس پہ جتنا دکھ اظہار کیا جائے کام ہے, صحیح. جتنا اس کی نندا کی جائے وہ کام ہے. ٹھیک ہے. 7 اکتوبر 1958 to 71 جب ماشاء اللہ لگا پاکستان میں جمہوریت قتل ہوئی, پاکستان میں اس وقت امریت جو ہے وہ پنپی, اور پاکستان کے میں ایک نظام کو تحت کیا گیا. اس کے بعد عدالتوں نے جو کیا وہ بھی ایک تاریخ ہے, اس کی بھی انتہائی مذمت کرتا ہوں میں. صحیح. بالکل اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ بھی کم ہے. ٹھیک ہے. 17 اگست 1988 ضیاء الحق صاحب. That was an incident which I think کہ کسی کی ڈیمائز کے اوپر تو کوئی بھی خوش نہیں ہونا چاہیے, but that was an end of a black era. صحیح. اوکے سر. اس سیگمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہسٹری میں تھرو آؤٹ لائک 1947 سے لے کے ایک اور میں آپ کو بتاؤں. بتائیں سر. وہ ہے 15 دسمبر 2015 پشاور. وہ 16 دسمبر تھا. 16 دسمبر, جہاں پہ بہت سارے بچے جو ہیں ایگزیکٹلی بالکل. تو I can't forget that black day. That was most unfortunate day. That was the most bleak day when چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے دہشت گردوں نے نشانہ بنایا, اور ہمیں اس دن کو کسی طور پہ میں نہیں بھول سکتا. Because I went to Peshawar and I could not cross that gate of that school. میں وہیں پر رک گیا تھا, مجھ سے اندر نہیں جایا گیا. میں پشاور گیا تھا. I have never seen کوئی شہر اتنا اداس ہو جس طرح اس دن. میں اس دن کو جب بھی یاد کرتا ہوں تو بہت غمزدہ ہوتا ہوں. سر دیکھیں یہ اتنے سارے انسیڈنٹ ہوئے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں کہ جن سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے. ابھی تک اگر ہمارے جگہ پہ کوئی اور ملک ہوتا تو شاید وہ اتنے سارے اور جو ہسٹورک انسیڈنٹس ہوئے ہیں یا اتنے سارے جو واقعات ہوئے ہیں ان سے سبق سیکھ کے شاید ایک ڈیولپڈ کنٹری ہوتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی سبق نہیں سیکھا. ہمارے اداروں نے سبق نہیں سیکھا, ہمارے نیشن نے سبق سیکھا ہے, اور ہمارے نیشن نے ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ وہ اس چیز کو نوٹس کرتے ہیں اور ہر چیز سے وہ سبق لیتے ہیں. ہمارے اداروں نے, چاہے وہ سیاسی جماعتیں بھی ادارے ہیں, بعض سیاسی جماعتوں میں نے سبق سیکھا. ہمارے پاورفل اداروں نے, ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے, ہمارے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے, ہماری بیوروکریسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا, اور انہوں نے بار بار ان چیزوں کو دہرایا ہے جو کہ ایک دفعہ وہ ناکام تجربے کیے ہیں انہوں نے, اور وہ روٹین وہ ان کو ریپیٹ کر کے نئے نتائج کی توقع کر رہے ہیں. اب اس سے زیادہ اور یہ وہ ٹائم ہے یا وہ دور ہے کہ جہاں پہ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے, اور ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ اب ہم ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز کریں اور اس کے بعد جا کے پتہ نہیں کب سبق سیکھیں. اب دنیا یا قومیں بہت آگے جا چکے ہیں, بہت ترقی کر چکے ہیں, اور ہم بہت بیسکس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ ساری جو بیسک اور ان نیسیسری جو چیزیں ہیں
اور جو ایک بہت ایک ٹپکل سی پالیٹکس ہے وہ چاہے کوئی کسی بھی ادارے میں ہو اس کو چھوڑ کے بیانڈ دیٹ سوچیں اور ایز اے نیشن سوچیں اور اپنی بہتری کے لیے سوچیں تو ہی ہم جا کے کوئی ترقی کی راہ پہ ہم چل سکتے ہیں، ورنہ تو پھر آپ جو مرضی کر لیں ہم کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے. جب تک آپ پولیٹیکل جماعتیں اکٹھا ہو کے اس ملک کی بہتری کے لیے نہیں سوچیں گی اور اپنے ذاتوں سے اپنے خاندانوں سے باہر نہیں نکلیں گی، یہ نہیں ہوا. اور جب تک پاکستان کے سیاسی جماعتیں، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ دوسری جماعتیں ہوں، چاہے وہ PDM ہو، یہ جب تک اکٹھا ہوگی کچھ بیئر منیمم کنسنسس نہیں کریں گے، یہ معاملات اس طرح سے چلے جائیں گے. اور تاریخ گواہ ہے کہ چاہے کوئی جتنا مرضی شاندار ملک رہا ہو، جب تک وہ ٹھیک راستے پہ چلتے رہے ہیں، ان کے ادارے، ان کے افراد وہ چلتے رہے ہیں، وہ جس ملک کی ڈیٹریشن، یہ ملک جو ہے یہ ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ ان معاملات کے اوپر جو قدرت کے نظام ہے، جو بنیاد ہے، جس طرح آپ نے سارا ذکر کیا ہے، اگر ان کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر یہ کہنا کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں تو کوئی چیز چلتی رہے گی. نہ کوئی گھر چلتا ہے، نہ آفس چلتا ہے، نہ ادارے چلتے ہیں، نہ ملک چلتے ہیں. اگر ملک چلانا ہے تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو، ملک کی جوڈیشری کو اکٹھا بیٹھ کے، ابھی بھی وقت ہے، آپ نیشنل گورنمنٹ بنائیں، ریکنسلیشن کی طرف جائیں، جو پولیٹیکل پرزنس ہیں ان کو باہر نکالیں، عمران خان کے اوپر جتنے ناجائز مقدمات بنائے گئے ہیں وہ ختم کر کے، اور عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ ریسیپروکیٹ کر کے اس کا جواب دیں. اور وہ بہت عوام ان کے ساتھ ہے اور عوام ایک روشن مستقبل دیکھنا چاہتی ہے پاکستان کا، ایک پاکستان کی بہتر مستقبل دیکھنا چاہتی ہے. اس کے لیے وہ بھی اپنا رول ادا کریں اور تمام لوگوں کو اس کے لیے ایک اسٹیٹس مین کی ضرورت ہے. وہ اسٹیٹس مین ابھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ہو سکتا ہے جلدی مل جائے انشاءاللہ سر، انشاءاللہ ہوپفلی. تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کے لیے، بڑی اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ. آپ کا اگر کوئی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.